بھلا شاہ آسمانی اڑدیاں پھڑدا ہے جڑا گھر بیٹھا انہوں پھڑیا ہی نہیں۔ بھلے شاہ عرفان الہی کی جستجو میں لگ گیا۔ وہ نہیں جانتا تھا کہ اس کی یہ جستجو اسے کہاں لے جائے گی، کس عذاب سے دوچار کرے گی۔ عاشق کی ذرا سی نہ سمجھی یا کوتاہی معشوق کی ناراضی کا سبب بن جاتی ہے۔ یہی حال بلے کا ہوا۔ ان کی کوتاہی سے مرشد ان سے ناراض ہو گیا۔ پھرتے پھراتے ایک دفعہ وہ گرداسپور کے نواحی قصبے بٹالہ میں جا پہنچے۔ کسی نے تعارف پوچھا تو فرمایا میں اللہ ہوں۔ وی ایل سی پوڈ کاسٹ ود ڈاکٹر ناصر بیگ کے ساتھ خاکسار آپ کی خدمت میں حاضر ہے۔ جس پایا بھید کلندر دا راہ کھوجیا اپنے اندر دا او داسی اے سکھ مندر دا جتھے کوئی نہ چڑھدی لیندی ہے ایتھے دنیا وچ انیرا ہے اے تلکن بازی بیڑا ہے وڑا اندر دیکھو کیڑا ہے کیوں خفتن بار ڈھوڈیندی ہے بھلا شاہ ساں تھی وکھنا ہی بن شو تنے دوجا ککھ نہیں پر دیکھن والی اکھ نہیں تاہی جان جدائیاں سہندی ہے منہ آئی بات نہ رہندی ہے۔ یہ کافی ہے بابا بلے شاہ کی۔ جی ہاں، بابا بلے شاہ جن کا اصل نام عبداللہ شاہ گیلانی تھا۔ ایک روایت کے مطابق بلے شاہ اچ گیلانیہ میں شاہ محمد درویش اور سکینہ بی بی کے ہاں پیدا ہوئے۔ جب وہ 6 سال کے تھے تو ان کے والد ساہیوال کے قریب واقع گاؤں ملک وال میں آ بسے، جہاں بلے شاہ گاؤں میں مویشی چراتے اور ساتھ ہی تعلیم حاصل کرتے۔ بعد ازاں شاہ محمد درویش نے ایک مرتبہ پھر ہجرت کی اور قصور کے قریب گاؤں پانڈو کی میں آ بسے، جبکہ دوسری روایت کے مطابق بلے شاہ کی پیدائش قصور کے گاؤں پانڈو کی ہی میں ہوئی۔ بلے شاہ نے اپنی ابتدائی تعلیم گھر میں مکمل کی اور پھر قصور میں فارسی اور عربی کے عالم حضرت غلام مرتضیٰ قادری شتاری سے اعلیٰ تعلیم حاصل کی۔ وہاں انہوں نے علوم فقہ، حدیث، تفسیر، منطق اور معانی میں عبور حاصل کیا۔ ایسے بہت سے مضبوط تاریخی شواہد موجود ہیں جس سے یہ ظاہر ہوتا ہے کہ بلے شاہ عربی اور فارسی کے نامور عالم تھے، اور یہ مستند بات ہے کہ تکمیل تعلیم کے بعد بلے شاہ نے اسی درسگاہ میں تدریسی فرائض بھی انجام دیے۔ دنیا بھر کے صوفیوں کی طرح بلے شاہ کا موضوع بھی عشق خدا رہا ہے۔ وہ خدا کے دونوں تصورات یعنی اس کے قادر مطلق ہونے اور محیط کل ہونے پر یقین رکھتا ہے۔ بلہ کہتا ہے کہ احد احمد وچ فرق نہ بلیا ایک رتا بھیٹ مروڑی دا، یعنی احد اور احمد میں فرق نہیں ہے، صرف میم میں اس دھاگے کا راز موجود ہے۔ احد پوشیدہ ہے اور احمد ظاہر، میم کا دھاگا مایا ہے یعنی دنیا۔ خدا اپنی تمام صفات سے الگ ہو کر احد بن کر دنیا میں نام اور حیت سے ظاہر ہوتا ہے۔ اسی خیال کو بلے نے یوں بھی لکھا ہے کہ عین غین دی ہکا صورت وچ نقطے شور مچایا ہے۔ بلہ وحدت الوجود پر یقین رکھتا تھا۔ اس کا ایمان صرف ذات مطلق پر تھا، یعنی ہر شے میں خدا یا ہر شے میں جوہر ذات خدا موجود ہے۔ اپنے فلسفے کو انہوں نے ایک کافی میں یوں بھی بیان کیا ہے: مکے گیاں گل مکدی ناہی جیچر دلوں نہ آپ مکائیے گنگا گیاں تے پاپ نہیں چڑھ دے پاویں 100 غوطے لائیے گیا گیاں گل مکدی ناہی بھاویں کتنے پنڈ پھرائیے بلہ شاہ گل مکدی تاہی جد مینو کھڑیاں لٹائیے۔ ایک اور جگہ فرمایا: پڑھ پڑھ عالم فاضل ہوئیو کدی اپنے آپ نو پڑھیا ہی نہیں، جا جا اندر مندر مسیتے کدی من اپنے وچ وڑیا ہی نہیں، ایویں روز شیطان نہ لڑدا ہے کدی نفس اپنے نہ لڑیا ہی نہیں، بھلا شاہ آسمانی اڑدیاں پھڑدا ہے جڑا گھر بیٹھا انہوں پڑھیا ہی نہیں۔ حافظ غلام مرتضیٰ کے مدرسے میں درس و تدریس کے بعد بلے شاہ عرفان الہی کی جستجو میں لگ گیا۔ وہ نہیں جانتا تھا کہ اس کی یہ جستجو اسے
کہاں لے جائے گی، کس عذاب سے دوچار کرے گی۔ آخر وہ دن آ ہی گیا جب حقیقت اس پر عیاں ہو گئی۔ قصہ بڑا دلچسپ ہے۔ روایت ہے کہ اس روز بلّا ہاتھ میں تسبیح لیے اپنی چھت پر ٹہل رہا تھا، جب اس نے سامنے کھیت کی پگڈنڈی پر ایک گوالن کو سر پر دودھ کا برتن اٹھائے دیکھا۔ جب وہ گھر کے قریب پہنچی تو ٹھٹک کر رک گئی، ادھر ادھر دیکھنے لگی جیسے کسی کی تلاش ہو۔ جب اس کی نظر دیوار کی دوسری جانب پڑی تو سامنے اس کا محبوب کھڑا تھا۔ محبوب نے جب اسے دیکھا تو پوچھا کہ تجھے کیسے پتا چلا کہ میں یہاں پر کھڑا ہوں؟ گوالن نے جواب دیا کہ محبوب کی موجودگی دل سے محسوس ہو جاتی ہے، اسی لیے میں یہاں آئی تم سے ملنے۔ اب بلے شاہ کو چھت پر ان کی یہ گفتگو صاف سنائی دے رہی تھی۔ دونوں راز و نیاز میں مصروف تھے۔ گوالے نے کہا، اچھا باقی باتیں چھوڑو، پیاس لگ رہی ہے، مجھے دودھ پلا دو۔ کتنا دودھ پیو گے؟ گوالن نے اپنے محبوب سے پوچھا۔ محبوب کو یہ بات سن کر حیرت ہوئی اور اس نے جواب دیا، نالے یاریاں نالے من من، یعنی دوستی کا دعویٰ بھی اور ناپ تول کا خیال بھی۔ پہلے تو اس جواب پر بابا بلے شاہ کو حیرت ہوئی، لیکن پھر وہ بھید پا گیا۔ اسی وقت تسبیح پھینک دی اور گھر بار چھوڑ کر باہر نکل آیا۔ پھر لوگوں نے ایک سید زادے صوفی کو جذب اور مستی کے عالم میں دیکھا، گلیوں بازاروں میں رقص کرتے دیکھا۔ اس سید زادے نے پہلے قصور میں ایک طوائف کی شاگردی اختیار کی، پھر گیا چلا گیا جہاں اس نے ایک بیسوا سے ناچ گانے اور سر سنگیت کا درس لیا۔ پروفیسر جنک راجپوری اپنی کتاب سائیں بلے شاہ میں لکھتے ہیں کہ اس مستی اور بے پرواہی کے دور میں دنیا کے تنگ کرنے پر بلے شاہ نے گدھے خرید لیے تاکہ دنیا ان سے نفرت کرنے لگ جائے۔ لوگ انہیں کھوتیوں والا کہہ کر پکارنے لگے۔ ان دنوں کسی غریب کی بیوی ایک جابر حاکم زبردستی اٹھا کر اپنے گھر لے گیا تھا۔ جب اس کی فریاد کسی نے نہ سنی تو لوگوں نے کہا، بلے شاہ کے پاس جا، وہ کمائی والا فقیر ہے۔ جب وہ شخص ان کے پاس گیا تو بابا جی نے اس سے کہا کہ جا کر شہر میں دیکھو، کہیں طبلہ سارنگی بج رہی ہے۔ اس نے آ کر بتایا کہ ایک جگہ ہیجڑے ناچ رہے ہیں۔ آپ بھی وہاں جا کر ان میں شامل ہو گئے اور ناچنے لگے۔ جب وجد میں آئے تو اس شخص سے اس حاکم کا پتہ پوچھا۔ کہنے لگا کہ کھجوروں والے باغ اور آموں والی باغیچی میں رہتا ہے۔ آپ نے بھرپور توجہ دے کر کہا، انبیاء والی باغیچی سنی دی، کھجی والا باغ، کھوتیاں والے صد بھلائی، ستیے دے جاگ، چینا ایویں چھڑیندا یار، چینا ایویں چھڑیندا یار۔ آپ کے اتنا کہنے کی دیر تھی کہ وہ عورت حاکم کے گھر سے واپس آ گئی۔ آپ نے اس کے خامن سے کہا کہ اسے لے جاؤ بھائی۔ روایت ہے کہ یہ دیکھ کر لوگوں نے بلے شاہ کے والد محترم کو بھڑکایا کہ تمہارے بیٹے نے گدھے تو رکھے ہی تھے مگر اب وہ ہیجڑوں کے ساتھ ناچنے بھی لگ گیا ہے اور سیدوں کی عزت خاک میں ملا رہا ہے۔ آپ کے والد ایک ہاتھ میں لاٹھی اور دوسرے میں تسبیح لیے وہاں پہنچے۔ آپ نے والد محترم کو دیکھا تو اور زیادہ توجہ دے کر گانے لگے، لوکاں دے ہتھ مالیاں تے بابے دے ہتھ مال، ساری عمر پٹ پٹ مر گیا، کھس نہ سکیا وال، چینا ایویں چھڑیندا یار، چینا ایویں چھڑیندا یار۔ ان کے والد بھی وجد میں آ گئے، ہاتھ کی تسبیح پھینک دی اور پکار اٹھے، پتر جنا دے رنگ رنگیلے، ماں پیو بھی لیندے تار، چینا ایویں چھڑیندا یار، چینا ایویں چھڑیندا یار۔ اسی مستی کے عالم میں پھرتے پھراتے ایک دفعہ وہ گرداسپور کے نواحی قصبے بٹالہ میں جا پہنچے۔ کسی نے تعارف پوچھا تو فرمایا، میں اللہ ہوں۔ لوگوں نے یہ سن کر ان کو برا بھلا کہا اور انہیں پکڑ کر دربارے فاضلیہ بٹالہ کے اس وقت کے گدی نشین شیخ فضل الدین کے پاس لے گئے۔ وہ کشف والے بزرگ تھے، آپ کو پہچان گئے اور فرمایا، یہ نوجوان ٹھیک کہتا ہے، یہ اللہ
یعنی کچا اور الڑ ہے. اسے کہو کہ یہ عنایت قادری کے پاس جا کر پک جائے. تو پھر کچا بلا پکنے کے لیے بٹالے سے لاہور آ پہنچا. روایت ہے کہ بلا شاہ جب شاہ عنایت قادری کے باغ میں پہنچے تو وہ وہاں کام کر رہے تھے. ایک اجنبی کو دیکھا تو پوچھا کہ بولو مسافر کیسے آنا ہوا. بلے نے اپنا تعارف کرایا اور التجا کی اسرار خدا کی گتھیاں سلجھانے کی جستجو آپ کے در پر لے آئی ہے. مہربانی کریں اور مجھے مرید کر لیں. روایت ہے کہ اس موقع پر شاہ عنایت قادری نے ایک دوہا پڑھا. بلیا رب دا کی پاؤنا ادھروں پٹنا تے ادھروں لاؤنا. بلا شاہ اس جواب سے بہت متاثر ہوئے اور فوراً شاہ عنایت قادری سے بیعت ہو گئے. یہ شاہ عنایت قادری کی تعلیمات ہی کا اثر تھا کہ بلا یہ کہنے پر مجبور ہوا بلا غیر شرع نہ ہوئے سکھ دی نیندر بھر کے سوئے ان الحق نہ مکھوں بگوئے چڑھ سولی ڈھولا گاوی گا. بلے شاہ کے عزیز و اقارب کو جب یہ علم ہوا کہ ایک سید زادے نے ایک ارائی کی بیعت کر لی ہے تو قصور میں طوفان مچ گیا. بلے کے گھر سے اس کے رشتہ دار اس کی مائیں بہنیں اس کو سمجھانے کے لیے آئیں. لیکن مرید کو تو صرف اپنے مرشد کی رضا چاہیے تھی. اس موقع پر بلے شاہ نے فرمایا کہ بلے نو سمجھاون آئیاں بہناں تے بھر جائیاں آل نبی اولاد علی نو تو کی لیکاں لائیاں او من لے بلیا ساڈا کہنا چھڑ دے پلا رائیاں جیڑا سانو سید آکھے دوزخ ملن سزائیاں جیڑا سانو رائیں آکھے بہشتی پینگاں پائیاں جے تو لوڑے باغ بہاراں بلیا طالب ہو جا رائیاں. بلے شاہ کی نظر میں رب تک پہنچنے کا راستہ صرف اور صرف طریقت تھا. طریقت پر عمل پیرا صوفیاء کا دھیان نہ مسجد پر ہوتا ہے اور نہ ہی وہ ظاہری عبادت کو ضروری سمجھتے ہیں. بابا بلے شاہ بھی طریقت کے راستے پر چلتے رہے, آگہی کے عذاب میں جلتے رہے, لیکن اپنے کلام کے ذریعے رب سے اپنے عشق کا پرچار بھی کرتے رہے. پھوک مسلی بھن سٹ لوٹا نہ پھڑ تسبیح آسا سوٹا عاشق کہندے دے دے ہوکا ترک حلالوں کھا مردار عشق دی نویوں نوی بہار. جد میں سبق عشق دا پڑھیا مسجد کولوں جیوڑا ڈریا ڈیرے جا کے ٹھاکر دے بڑیا جتھے وجدے ناد ہزار عشق دی نویوں نوی بہار. وید قرآن پڑھ پڑھ تھکے سجدے کردیاں گھس گئے متھے نہ رب تیرت نہ رب مکے جن پایا تس نور جمال عشق دی نویوں نوی بہار. بھلی ہیر ڈھونڈیندی بیلے رانجھڑ یار بکل وچ کھیلے مینوں سدھ بدھ رہی نہ سار عشق دی نویوں نوی بہار. بابا بلے شاہ کا کلام جو جو عوام میں مقبول ہوا تو ان کی مخالفت بڑھنے لگی. کبھی کفر کے فتوے تو کبھی الہاد کا تانا. لیکن بلا تو حق کا متلاشی تھا, اپنے رب کی تلاش میں تھا جو اسے مسجد میں ملا نہ مندر میں. جب اس نے جان لیا رب کا ٹھکانہ تو اپنے اشعار کے ذریعے لوگوں کو بھی بتا دیا. بلا کہتا ہے بھٹ نمازاں چکڑ روزے کلمے پھر سیاہی بلے شاہ شو اندر ملیا بھلی پھرے لکائی. ان کے اس دوڑے نے علماء کو شدید ناراض کیا, لیکن جب انہوں نے کہا بلا پی شراب تے کھا کباب ہیٹ بال ہڈاں دی آگ چوری کر تے بھن گھر رب دا اس ٹھگاں دے ٹھگ نو ٹھگ. اس دوڑے کی زبان نے پورے پنجاب میں تہلکہ مچا دیا. علماء کی ناراضی اس قدر بڑھ گئی کہ ان کے خلاف فتوے آنے لگے. ان الزام تراشیوں اور فتووں کا بلے پر کیا ہی اثر ہونا تھا, وہ تو اپنی ہی آگ میں جل رہا تھا. ملاؤں نے طوفان کھڑا کیا تو بلے نے کچھ اس طرح جواب دیا
راتی جاگی کری عبادت راتی جاگن کتے تے توتے بھونکوں بند مول نہ ہوندے جا روڑی تے ستے تے تھوں اتے خسم اپنے دا در نہ چھڈے بھاویں بجن چتے تے تو اتے بلے شاہ کوئی رخت وہاج لے نہیں تا بازی لے گئے کتے تے تو اتے۔ عشق کا ابتدائی سفر بڑا دلکش دکھائی دیتا ہے، لیکن اس کی راہ پرخطر اور منزل کسی کسی کو ملتی ہے۔ عاشق کی ذرا سی نہ سمجھی یا کوتاہی معشوق کی ناراضی کا سبب بن جاتی ہے۔ یہی حال بلے کا ہوا۔ ان کی کوتاہی سے مرشد ان سے ناراض ہو گیا۔ شاہ عنایت بلے شاہ کے ان طور طریقوں سے شدید خفا ہوئے اور اپنی مجلس کے دروازے ان پر بند کر دیے۔ مرشد کی اس بے اعتنائی پر بلے شاہ تڑپ اٹھے۔ اسی بے چینی کے عالم میں انہوں نے کہا، اب لگن لگی کہ کریے، نہ جی سکتے نہ مریے۔ مرشد کی بے اعتنائی پر بلہ یہ کہنے پر مجبور ہو گیا، بلہ کی جانے ذات شکتی کون، نہ سونن نہ کام بکھیڑے ونجے جاگن سون۔ مرشد کی ناراضی بلے پر اس قدر اثر انداز ہوئی کہ وہ اپنی انفرادیت بھلا بیٹھا، اس کیفیت میں چلا گیا جہاں صرف یکتائی تھی، یکجائی تھی۔ اس حالت کو صوفیہ کرام حالت فنا یا لاہوت کہتے ہیں، جہاں انسان اپنے نفس سے لڑتا ہے، اس کی نفی کرتا ہے اور اپنی میں کو محبوب پر قربان کر دیتا ہے۔ بلہ کہتا ہے، مینوں کی ہویا میں اتھوں گئی گواتی میں، جیویں کملی آکھے لوکاں مینوں کی ہویا، میں وچ ویکھن تے میں نہیں ہوندی، میں وچ دسنا ہے تو، سر تا پیر تیک وی تو ہی، اندر باہر تو، بلہ کی جانا میں کون۔ مرشد کی یاد میں ایک جگہ بلہ کہتا ہے، بنا مرشدوں کامل بلیا تیری ایویں ہی گئی عبادت کیتی۔ محبوب سے ملنے کے لیے سالک جن رستوں سے گزرتا ہے، جن منزلوں کو عبور کرتا ہے، بلے شاہ نے اپنی کافیوں میں ان مرحلوں کا اظہار بھی کیا ہے۔ شریعت میری مائی ہے، طریقت میری دائی ہے، ایک کو حقیقت آئی ہے، تے معرفتوں کچھ پایا ہے، تک بوجھ کون لکایا ہے۔ صوفی کو شریعت نظریہ اور عمل کے ایک ناقابل تقسیم وجود کے طور پر تسلیم کرنا ہوتی ہے۔ صوفی اگرچہ شریعت پر عمل درآمد کا دعویٰ کرتے ہیں، لیکن دراصل وہ حقیقی روحانی زندگی کے تقاضوں پر چل رہے ہوتے ہیں۔ شریعت کے محاذ ہمیشہ سے ملا ہی کے ہاتھ میں رہے ہیں۔ عشق میں غرق صوفی ان کے رسم و رواج کا پابند کیسے بنے؟ سو بلہ بھی باغی ٹھہرا، لیکن اس باغی نے اپنے یار کو آخر کار منا ہی لیا۔ محبوب کے دیدار کے لیے زنانہ لباس پہنے بلہ لاہور کی اونچی مسجد کے باہر گھنٹوں ہیجڑوں کے ساتھ رقص کرتا۔ آخر کار اس نے ایک روز محبوب کو منا ہی لیا۔ کہتے ہیں اس روز شاہ عنایت قادری مسجد سے تشریف لا رہے تھے کہ سامنے بلے کو دیکھا، جو زنانہ لباس میں گھنگرو پہنے ہیجڑوں کے ساتھ ناچ رہا تھا۔ مرشد نے دریافت کیا کہ تم بلہ ہو؟ مرید فوراً قدموں میں بیٹھ گیا۔ آنکھوں سے آنسو ایسے بہے کہ مرشد کی ساری ناراضی بہا کے لے گئے۔ مرشد نے انہیں اٹھایا اور اپنی سرپرستی میں دوبارہ لے لیا۔ پھر بلے نے مرشد کا در نہ چھوڑا۔ عشق مجازی سے عشق حقیقی تک کے سفر کی منزلیں عبور کی اور تیزی سے عبور کی۔ وہ دور پنجاب کا کٹھن ترین دور تھا۔ احمد شاہ ابدالی کی فوجوں نے پنجاب میں کشت خون کا بازار گرم کر رکھا تھا۔ ان حالات میں ایک راست گو صوفی سنت کیسے خاموش رہ سکتا تھا؟ بلے نے اپنے پنجاب کا نوحہ کچھ اس طرح لکھا، در کھلیا حشر عذاب دا، برا حال ہویا پنجاب دا، وچ ہادیاں دوزخ ماریاں، سانو آ مل یار پیاریا۔ احمد شاہ ابدالی کے حملوں سے تنگ سکھوں نے 1765 میں امرتسر میں جب لاہور پر قبضے کا منصوبہ بنایا تو بلے شاہ نے اس کی تصویر کشی کچھ ایسے کی، الٹے ہور زمانے آئے، کان لکڑ نو مارن لگے چڑیاں جرے کھائے،
عراقیاں نو پے چابک پوندی گدے خود پوائے بھلا حکم حضوروں آیا تسنو کون ہٹائے الٹے ہور زمانے آئے افغان حملہ آور ایک شہر فتح کرتے تو دوسرے شہر میں شورش برپا ہو جاتی کابل سے بنگال تک کا طاقتور حکمران پنجاب کے سیدھے سادے کسانوں کو زیر نگیں کرنے میں ناکام رہا لوگوں نے اپنی اس آزادی کی قیمت اپنا لہو دے کر چکائی اپنی دھرتی اپنی روایات اور اپنے مذہب سے عقیدت رکھنے والوں کو بلے شاہ نے اس طرح خراج تحسین پیش کیا مغلاں زہر پیالے پیتے بھوریاں والے راجے کیتے سب اشراف پھرن چپ کیتے بھلا انہاں نوں چاڑیا ہی روے عشقاں ماریا ہی کہو کس نو پار اتاریا ہی لوگ کہتے ہیں بلا باغی تھا لیکن شاید در حقیقت وہ مخالف تھا اپنے عہد کے طور طریقوں کا اس دور کے رسم و رواج کا وہ ناقد تھا مذہب پر ملاؤں کی اجارہ داری کا وہ ان کی منافقت کا سر عام تمسخر اڑاتا اگر وہ بھی منافقت کا مظاہرہ کرتا تو پھر بہتر زندگی کے لیے سب کچھ تھا اس کے پاس حسب نسب اعلیٰ تعلیم حسن و جمال عزت شہرت سب کچھ تھا لیکن اس کا مطمع نظر یہ دنیا کبھی تھی ہی نہیں وہ تو ساری عمر آگہی کے عذاب سے دوچار رہا اپنے درد کو قافیوں دوڑوں اور سہ حرفیوں کی صورت بیان کرتا رہا اس کے ورثے میں قرآن پاک کا وہ نسخہ بھی ہے جو اس نے اپنے ہاتھ سے لکھا جس صوفی نے اپنی ساری زندگی اپنے رب کی تلاش میں گزاری وہ درویش جب اس دنیا سے چلا گیا تو نام نہاد ملاؤں نے اس کا جنازہ پڑھانے سے انکار کر دیا مسلمانوں کے قبرستان میں اس کی تدفین کی مخالفت کی اس کے مخالفین تو صفائے ہستی سے مٹ گئے لیکن بلا آج بھی زندہ ہے کیونکہ وہ جان گیا تھا کہ انسان خدا کا عکس ہے اور نجات صرف خدا سے اتصال میں ہی ہے نت پڑھنا ہے استغفار کیسی توبہ ہے اے یار ساوی دیکھ کے لوی سوائی دادیاں دی تو بازی لائی مسلمانی یہ کتھوں آئی جتھے نہ جانا اتھے جائیں مال پر آیا دھر کھائیں کوڑ کتاباں سر تے چائیں اے تیرا اعتبار نت کرنا ہے استغفار امید ہے آپ کو آج کا پوڈ کاسٹ پسند آیا ہوگا ہمیں اپنی رائے ضرور دیجیے گا مجھے اجازت دیجیے اللہ حافظ